آج 10ویں محرم ہے اور شب عاشور ہے۔ بہت مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، اور یہی شب کربلا کے 72 شہیدوں کی شہادت کی شب ہے، یعنی امام حسین کی زندگی کی جو آخری رات تھی ظاہری طور پر، وہ یہی شب عاشور تھی۔ اور ہمارے یہاں بزرگوں کے وصال کی جو شب ہوتی ہے، یا ان کی ولادت کی یا وصال کی، وہ بڑی اہمیتوں کی حامل ہوتی ہے، بڑی برکت والی مانی جاتی ہے۔ لیکن میرے اپنی ناقص معلومات کے مطابق کوئی شب ایسی نہیں آتی جس میں ایک ہی شب اتنے سارے بزرگوں کے وصال یا شہادت کی شب ہوتی ہے۔ کسی شب میں ایک بزرگ کی شہادت یا وصال، کسی میں 2 کی شہادت یا وصال، کسی میں 5 کی شہادت یا وصال، لیکن حتیٰ کہ اگر ہم احد کی شہادتوں کو بھی اگر گنیں تو وہاں بھی 70 شہادتیں اور یہاں 72 شہادتیں۔ حالانکہ کوئی تقابل نہیں ہے، وہاں پر ظاہر سی بات ہے اہل احد ہے، لیکن صرف بتانے کے لیے، جیسے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ایک گنبد کے نیچے ایک شہر ایسا ہے جہاں 7 اقطاب آرام فرما رہے ہیں، وہ سرزمین حضرت شاہ برکت اللہ مہریروی عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ اور اتفاق سے آج ہمارے وہ مرشد سرکار سیدی صاحب البرکات کے وصال کی بھی آج شب ہے، شب عاشور۔ تو بہرحال امام علی مقام کی یہ شب ہے، بہت برکت والی ہے، بہت مبارک ہے، اور ہر سال ہم ہی کیا بلکہ دنیا میں جہاں جہاں شکان رسول رہتے ہیں وہ سب ذکر امام پاک کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کل 9 محرم ہے، روزہ رکھیں، 10 محرم کو روزہ رکھیں، اور آقا فرماتے ہیں جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، ایک سال پچھلے ایک سال اگلے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عاشورہ کے روزے کی ہے، تو روزوں کا اہتمام کریں اور شربت نیاز اپنے اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، وہی ماحول جو ہمارے بزرگوں کا تھا اس کو قائم رکھیں، اہل بیت کا ذکر اپنے گھروں میں رکھیں، اور خرافات اور بدعات سے بچیں۔ عورتوں سے گزارش ہے بے پردہ میلے ٹھیلوں میں جانے سے بچیں۔ بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے جس دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی، اور جس نماز اور شریعت کو بچانے کے لیے قربانی دی گئی، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، ناچ گانے باجے تماشوں سے، عورتیں بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ کربلا کا مقصد پورا ہو سکے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بہتر جزا دے۔ اب آگے کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، امام نے ایک رات عبادت کے لیے لی دشمنوں سے کہ مجھے ایک رات دے دو تاکہ میں اور میرے ساتھی عبادت کریں۔ اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ حسینی کہلا کر اسی شب میں لوگ خرافات کرتے ہیں اور لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہوگی اور جا کر بھی انہوں نے نہیں پڑھنا ہے، عاشورہ کی فجر بھی انہوں نے بستر پہ ہی گزارنا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ آپ کربلا ہر سال سنتے ہیں، بدلتے کیوں نہیں، تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ کسی مفکر نے کہا تھا کربلا تو انقلاب کا نام ہے، پھر کربلا سن کر انقلاب آتا کیوں نہیں، بدلتے کیوں نہیں؟ وہی برائیوں میں، وہی جرائم میں، وہی بے نمازی پن میں، وہی نظروں کی گندگی میں، وہی حرام لقمے میں، وہی جو ہے اللہ رسول کی نافرمانی میں نہیں، ہمیں بدلنا ہوگا۔ نیت کرو، امام علی مقام کی روح اقدس سے مدد طلب کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔